ہاں جی بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں جی، گروپ میں میسج کرو، سب لوگ آن لائن ہو۔ ٹھیک ہے، سب لوگ آن لائن ہوتے ہیں تو پھر ہم لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویٹ کرو تھوڑی دیر، سب لوگ آ جائیں تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ آگے سارے؟ جی، جو اس سے پہلے ہم نے لیکچر پڑھا تھا اس کی سب کو سمجھ آئی ہے؟ کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی اس کی؟ مینٹل ہیلتھ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے پڑھنے کا یا نہیں؟ انجوائے کر رہے؟ ٹھیک ہے، کچھ سیکھا بھی ہے؟ ٹیک ہوم میسج کا پتا ہے میں نے کیا کہا تھا؟ کچھ سیکھا اس سے؟ جی
جی بچوں. اچھا، ابھی کے لیے میں آپ کا کچھ انٹرسٹنگ سا ٹاپک ڈھونڈنا چاہ رہی ہوں جو آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے پڑھنے کا. انٹرسٹنگ سبجیکٹس میم اینڈ آلسو موٹیویشنل ہیں، ٹھیک ہے. گرومنگ میں ہیلپ فل ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور ہاں کلاس میں تو مزہ آئے گا ہی. ہوں ٹھیک ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. ایم ہی ماری جا رہی ہو کہ واقعی ہے؟ ایویں مجھے اٹھانے کے لیے ہیں؟ نہیں میرا تو اس میں ویسے کوئی کام نہیں ہے. سیکھنا تو آپ نے خود ہے، باتیں تو وہ ہیں جو بک کہتی ہے، میں تو نہیں کہہ رہی. ہاں میں آپ کو وہ کہوں گی جو مینٹل سے ریلیٹڈ ہوگا، جو میں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ہے نا. اچھا چلو جی، آج ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنٹ، وہ ہے اسٹریس اڈیپٹیشن. اسٹریس کیا ہے اور اس کی اڈیپٹیشن ہم نے کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اسٹریس دیکھ لو، پکچر کیا کہہ رہی ہے. حنان طیبہ، حنان کے ایک لگاؤ. میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ آپ نے اس طرح کی چیزیں نہیں بھیجنی، ایموجی تو فلانا تو ٹمکانا. اچھا اسٹریس ہے آپ کو اس پکچر سے کیا شو ہو رہا ہے؟ گراف گرتا ہوا. سب سے پہلے ہم رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ سے دیکھیں گے. گراف گرتا ہوا. کھانے کا اسٹریس ہے، دل کا اسٹریس ہے، دل ٹوٹ رہا ہے. کیا کرنا ہے روٹین میں؟ پیسوں کا اسٹریس ہے، میڈیسن کا ہے، بکس کا ہے، پڑھنے کا. دماغ کے اوپر بجلیاں گر رہی ہیں، بہت زیادہ پڑھنا پڑ رہا ہے. اسموکنگ ہے، اسٹریس ہے. نشے کا اسٹریس ہے، ٹھیک ہے، لوگ لیتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے اسموکنگ کر رہے ہیں. موبائل ہے، موبائل بج رہے ہیں، لوگوں کے سوال آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ جو پروفیشنل ہیں یا کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہے اس کو فارمز آ رہے ہیں. چائے کافی اسٹریس میں، چاکلیٹ کھا رہے ہیں، الکوہل پی رہے ہیں، فون کا زیادہ یوز کر رہے ہیں. فیکٹریوں کا یعنی کہ کاموں کا اسٹریس ہے. آن لائن کلاسز کا اسٹریس ہے. ٹریفک کا اسٹریس ہے، ٹھیک ہے. شور کا اسٹریس ہے. اریٹیشن ہے، ٹھیک ہے. نیوز آج کل جو اسٹریس کا مین ریزن ہے وہ ہے نیوز. جو اسٹریس ہمیں نیوز سے ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہوتا. نیوز نے ہمیں پاگل کر دیا ہے نا. فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے اڈیپٹیشن ٹو اسٹریس کیا ہے. اچھا ایچ ای سی کے کریکولم کے اکارڈنگ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کا ایک ٹاپک ہے، یہ آپ کا ایک الگ یونٹ ہے، ٹھیک ہے، جو اسٹریس پہ بنا ہوا ہے، جس میں اڈیپٹیشن ٹو اسٹریس انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ بیلنس کیسے آپ کر سکتے ہو اسٹریس پہ، ٹھیک ہے. پاورٹی ریزن ہے، بالکل پولوشن ہے، ٹھیک ہے. تو اڈیپٹیشن آپ کیسے کرو گے؟ اچھا یو ایچ ایس ایگزام کا اسٹریس ہے، میسیجز نہیں کوئی پڑھتا، ہو سکتا ہے وہ سین تو کرتا ہو لیکن اس نے سین کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بند کیا ہو، اس لیے سین کر بھی لے تو گرے ہی رہتا ہو. طیبہ یہ بھی تو ہو سکتا. اچھا اڈیپٹیشن ٹو اسٹریس میں فرسٹ آف آل کیا ہے، سب سے پہلے آئے گا امپورٹنٹ چیز ہے، ایک چیز ہے بیلنس، ٹھیک ہے، اور سائڈس پہ اس کے آ جاتی ہیں باقی سارے جو بارز ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے. کیا ہے پرسیپشن، کیا ہے اسٹریس کی؟ فرسٹ ایک سائڈ پہ پرسیپشن ہے، دوسری سائڈ پہ اس کے سورسز اور کوپنگ میکانزم ہے، ٹھیک ہے. آبجیکٹیوز کیا ہے؟ ایکسپلور دا بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل اسپیکٹس کیا ہیں ہیومن اسٹریس رسپانس کے. اچھا آپ نے بایولوجیکل آبجیکٹیو ہمارا ہے کہ ہم نے جو بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور جو سوشل اسپیکٹس ہیں ہیومن اسٹریس رسپانس کے، ہم نے ان کو ایکسپلور کرنا ہے. ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے ڈفرینس بٹوین دا اڈیپٹیو اور اڈیپٹیو اور میل اڈیپٹیو کوپنگ اسٹریٹجی کو. انڈرسٹینڈ کرنا ہے کوپنگ اسٹریٹجی کو جو کہ انکریز کرتی ہے ریزیلینس کو اور پروموٹ کرتی ہے پروڈکٹیوٹی ان لیونگ اور ہیلدی ایجنگ میں، ٹھیک ہے. ہم نے ان سب چیزوں کا، یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے اور یہی آپ کے جو یونٹ ہے اس کے آبجیکٹیوز ہیں، ٹھیک ہے. کنٹینٹ کے ہمارے آبجیکٹیوز بھی یہی ہیں
اور یہ والا لیکچر اور آج کا جو ہمارا اینگر والا تھا، یہ دونوں لیکچرز میں آج گوگل کلاس پہ اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ کامن جو ہمارا اسٹریس ہے وہ ڈیزیز سے ایسوسیٹڈ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈمنشڈ امیونٹی کم ہو جاتی ہے، جو کہ آج کل بڑا اسٹریس چل رہا ہے۔ اب اسٹریس کی وجہ سے بھی امیونٹی کم ہوتی ہے، اور امیونٹی کی وجہ سے بھی کم ہونے کی وجہ سے بھی اسٹریس ہوتا ہے۔ آج کل سارا رول جو ہے وہ امیونٹی کا ہی چل رہا ہے۔ ہیڈک، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کامن اسٹریس ہے جو کہ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہیڈک ہوتی ہے، فٹیگ ہوتی ہے، ویٹ گین ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسلیپیڈیمیا ہو جاتا ہے، لپڈ جو ہے وہ ارریگولر ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، یہ کم ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے۔ اس کے علاوہ سوریاسس ہے، یعنی کہ ایکزیما ہو گیا ہے، اسکن الرجی وغیرہ، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، الکوہلزم ہے، یہ سب ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہے۔ اور اسٹریس بھی ہے، کامن اسٹریس جو ہے جس کے ساتھ ڈیزیزز بھی آتی ہیں، کچھ ایسے اسٹریس بھی ہیں جو کہ ڈیزیز بھی کرواتے ہیں، جیسے کہ اسٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیڈیک ہو رہی ہے۔ سوری میں نے اپنی ویڈیو نہیں چلائی۔ اسٹریس کی وجہ سے ہمیں ہیڈیک بھی ہوتی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انگزائٹی کی وجہ سے بھی، اسٹریس کی وجہ سے انگزائٹی بھی ہوتی ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے، الکوہلزم بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جس کی اپروچ الکوہل تک ہے وہ تو پینا شروع کر دے گا، سبسٹینس ابیوز کرے گا، ڈفرینٹ چیزیں کھانا پینی شروع کر دے گا۔ کچھ لوگ چاکلیٹ زیادہ پیتے ہیں، کچھ کافی بار بار پئیں گے، انسومنیا ہو گیا جو سو نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ اریٹیبل باول سنڈروم ہو جائے گا، یعنی کہ بار بار واش روم جائے گا یا پھر واش روم جائے گا ہی نہیں۔ اور کچھ کو جو ہے فائبرو مائلیجیا بھی ہو جاتا ہے، ڈیکریزڈ سیکس ڈرائیو بھی ہو جاتی ہے۔ اسٹریس ہو تو بہت زیادہ، اگر اسٹریس ہو تو لوگوں کا سیکس میں بھی انٹرسٹ نہیں رہتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسٹریس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمس ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ اوور ویو کیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی اوور ویو کیا ہے ان ٹرمینالوجیز کا، ٹھیک ہے۔ اسٹریس کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ آف ڈس ہارمنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹریس بیسیکلی کیا ہے کہ ہارمنی جو ہے وہ امبیلنس ہو جاتی ہے، یا تھریٹ ٹو ہومیوسٹیسیز ہے۔ نارمل لائف میں، نارمل روٹین کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کا اس پہ تھریٹ ہو جاتا ہے یا ڈس ہارمنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے اسٹریس کہتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ فزیولوجیکل چینجز کیا ہوتی ہیں؟ وہ کیا ہے؟ انکریز کر دیتی ہے الرٹنس کو، فوکس کو اور انرجی کو۔ پرسیوڈ ڈیمانڈز میں ایکسیڈ دا پرسیوڈ ریسورسز، جو پرسیوڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ایکسیڈ کر دیتی ہے پرسیوڈ ریسورسز کو، ٹھیک ہے۔ کوپنگ کیا ہے؟ ability to maintain the control, think rationally and problem solve، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ کوپنگ کیا ہے؟ ابیلٹی ہونا کہ بندہ کنٹرول کر سکے، مینٹین کر سکے اپنے کنٹرول کو، ریشنلی سوچ سکے، با مقصد کوئی بات ہو، اور پرابلم سولو کر سکے، اسے کوپنگ کہتے ہیں۔ ریزیلنس کیا ہے؟ ریزسٹنٹ ہے، ریزسٹنٹ کوالٹی ہے دیٹ پرمٹس اے پرسن ٹو ریکور کوئکلی اینڈ تھرائیو ان اسپٹ آف ایڈورسٹی، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کے ایڈورس ہونے کی بجائے کیا ہوتا ہے کہ ایک ریزسٹنٹ کوالٹی ہے جو کہ الاؤ کرتی ہے کسی بھی پرسن کو کہ وہ ریکور ہو جائے جلدی سی، بجائے اس کے کہ سچویشن جو ہے وہ زیادہ ورس ہو۔ ایڈورس کنڈیشن ہونے سے پہلے ہی اس کو کوئکلی ریکور کروانے میں ہیلپ کرتی ہے، اسے ریزیلنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یو اسٹریس کیا ہے؟ مینیجیبل اسٹریس ہے، کین لیڈ ٹو گروتھ اینڈ انہانس کمپیٹنس۔ یو اسٹریس جو ہے وہ پازیٹیو اسٹریس ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اسٹریس کو لے جاتا ہے گروتھ کی طرف۔ اگر کوئی اپنے اسٹریس کو پازیٹیو لے اور اس کا پازیٹیو یوز کرے تو اسے پروڈکٹیوٹی بنتی ہے، ہوتی ہے، اور پروڈکٹیوٹی سے بندہ جو ہے وہ پروگرس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسٹریس کیا ہے؟ ڈسٹریس جو ہے وہ انکنٹرولیبل ہوتا ہے۔ یو اسٹریس ہے، ڈسٹریس ہے۔ ڈسٹریس کیا ہے؟ انکنٹرولیبل ہے، پرولونگڈ ہوتا ہے، اوور ویلمنگ ہوتا ہے، اور اسٹریس جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہے۔ اوور ویلمنگ اسٹریس از ڈسٹرکٹیو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ دو طرح کے اسٹریس ہے، ایک یو اسٹریس ہے اور ایک ڈسٹریس ہے۔ جو یو اسٹریس ہے وہ پازیٹیو ہے، وہ گروتھ کی طرف لے جاتا ہے، اور جو ڈسٹریس ہے وہ انکنٹرول ہوتا ہے، پرولونگ ہوتا ہے، اور وہ ڈسٹروائے کرتا ہے۔ ایکیوٹ اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ ایکیوٹ اسٹریس جو ہے وہ امیجیٹ رسپانس ہے ٹو اے تھریٹ اور چیلنج، جو ہمیں امیجیٹلی اسٹریس ہو جاتا ہے۔ اب جیسے بھائی کو کہا تھا کہ سبزی لیتے ہیں نا، وہ باہر گیا تھا اپنے دوستوں کے پاس، واپس نہیں آیا ابھی تک، مجھے بڑا اسٹریس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، اتنا ٹائم لگا دیا، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس کی۔ یا ابو نے صبح سے فون نہیں اٹھایا، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ یا پھر
میرا موبائل، میرا چارجر نہیں مل رہا، صبح سے غائب ہے، لگتا ہے بھائی اٹھا کے لے گیا، مجھے بڑا اسٹریس ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوٹ اسٹریس ہے، ٹھیک ہے۔ تھریٹ ہمیں اس پہ کیا ہے کہ اگر وہ چارجر لے گیا نا، ضرور اپنے کسی بھائی، اپنے کسی دوست وغیرہ کو دے آئے گا، دوبارہ نہیں ملے گا، میرا تو اوریجنل تھا، ٹھیک ہے، یا میری ہینڈ فری نہیں مل رہی، ہمارے لیول کے جو اسٹریس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ ہمارے ایگزامز ہیں، جو ہمیں چیلنج ملتے ہیں اور ان چیلنجز کو ہمیں فلفل کرنا ہوتا ہے۔ کرونک اسٹریس کیا ہے؟ آن گوئنگ ایکسپوئر ٹو اسٹریس ہے، جو کہ ہم روٹین میں اسٹریس کو فیس کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ ہمیں جابس کے اوپر جو اسٹریس ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور آپ کے ساتھ جو کلیگ ہے وہ عجیب سے ہیں اور ان کے ساتھ سروائیو کرنا مشکل ہے، تو یہ کیا ہے؟ آن گوئنگ ایکسپوئر ہے، جو کہ روٹین میں چلتا رہتا ہے، اسٹریس پہ، اینڈ میں سیم ان ریلینٹنگ، جو کہ کبھی بھی ریلیز نہیں ہوتے۔ کازز کیا ہوتے ہیں اب اسٹریس کے؟ ایکیوٹ والا، اچھا، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرنل کاز کیا ہے؟ فیملی۔ اب ایکسٹرنلی جو آپ کو جو اسٹریس دیتے ہیں، اب آپ یہ پکچر دیکھ لو، بیچارہ اس کے اوپر وہ اسکریو ڈرائیور سا لگایا ہوا ہے، وہ اسکریو سا، وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ باہر سے وہ جو اس کے وہ نٹ ہے اس کو کستے رہیں گے، اور سر کے اوپر پریشر پڑتا رہے گا، کن کن چیزوں کا؟ بل کا، کام کا اور اسٹریس کا، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرنل کاز کیا ہے؟ فیملی بنتی ہے اسٹریس کا باعث، ورک انوائرمنٹ بنتا ہے، اکنامکس بنتا ہے، آج کل اکنامکس بہت بڑا اسٹریس ہے، اور ہمارا جو کام ہے وہ ہے، اسکولز ہیں، بیچارے بچے اتنی اتنی فیسیں بھری ہوئی ہیں، آن لائن کلاس لے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ ماں باپ جو ہے وہ پاس بیٹھ کے ماں کو ساتھ کلاس لینی پڑتی ہے تاکہ بچہ سن سکے کیا ہو رہا ہے۔ آج کل جو آن لائن کلاسز کے حالات ہیں، جو آپ لوگوں کے حالات ہیں، ایک دفعہ پریزنٹ کہہ کے سو جاتے ہیں، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتا سوائے ایک دو کے، جیسے کچھ مخصوص بچے بار 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 میسج کرتے ہیں، باقی سارے صبح 9 سے 10 کی کلاس میں سوئے رہتے ہیں۔ میجر لائف چینجز جو آتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی کازز ہیں اسٹریس کے۔ اس کے علاوہ انفورسین جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی اسٹریس ہیں، جو کہ انفورسین ہیں، جو کہ دیکھے نہیں جاتے، فی الحال ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ کوز کرواتے ہیں اسٹریس۔ انٹرنل کوز کیا ہے؟ وریز جو ہوتی ہیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، پریشانیاں، انسرٹینٹی جو اچانک سے چیزیں ہو جاتی ہیں، سوچا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ فیئر جو ہمارے اندر جو خوف ہے، اس کے علاوہ ان ریئلسٹک ہونا، ایکسپیکٹیشنز ضرورت سے زیادہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ ایکسپیکٹیشن جیسے کہ اس کے مائنڈ میں ہے، ایک طرف اس کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی چل رہی ہے، آئی ایم ناٹ گڈ، ایک طرف چل رہی ہے آئی ایم گڈ، آئی ڈیڈ اے گریٹ جاب، میں نے بہت اچھا کیا، ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھ لی ہیں۔ جیسے کہ آپ میں سے کلاس کا کوئی بچہ وہ یہ کہتا ہے میں نے بڑا اچھا اس دفعہ پیپر دیا، میں تو کلاس میں اس دفعہ ٹاپ کروں گا، یو ایچ ایس میں نے ہی ٹاپ کرنا، لیکن آگے ایگزامینر نے کس طرح سے پیپر چیک کیا، اس نے کیسے پیپر سیٹ کیا، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو کیسے نمبر دیتا ہے۔ تو جو اس طرح کی اوور ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ اسٹریس کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ پرابلم کرواتی ہیں۔ اسٹیجز کیا ہیں اسٹریس رسپانس کے؟ سب سے پہلے الارم ہوتا ہے، پھر ریزسٹنس ہوتی ہے، پھر ایگزوشن ہو جاتی ہے۔ الارم ہوتا ہے کیسے؟ when one feels threatened، جب ایک بندہ اپنے آپ میں جو ہے نا خوف محسوس کرتا ہے، تھریٹ فیل کرتا ہے۔ انٹرنل جو ہے وہ زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، باہر والے کو آپ اوائڈ کر سکتے ہو، جیسے کہ آپ امی کے پاس بیٹھے ہو تو امی اسٹریس دے جا رہی، شادی کر دینی، شادی کر دینی ہے، شادی کر دینی ہے، یا یہ کام نہیں کرتی، یا بہن بھائی ہے وہ اسٹریس دے رہا ہے، لیکن جب آپ اس سے دور چلے جاؤ گے تو وہ آپ کا اسٹریس ختم ہو جائے گا، لیکن جو انٹرنل ہے وہ آپ کے اندر ہے، آپ کہیں بھی چلے جاؤ وہ نہیں جائے گا، وہ آپ کے اندر سے چلاتا رہے گا، شور مچاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ الارم ہے، الارم کیا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے اندر جب یہ تھریٹ فیل کر لیتا ہے کہ کس چیز کہ جب وہ اپنے آپ میں تھریٹنڈ فیل کرتا ہے تو وہ الارم ہے، جب وہ اپنے اندر خوف محسوس کر رہا ہے کسی چیز کا اور کسی چیز کا تھریٹ فیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایکٹیویشن آف فائٹ اور فلائٹ ری ایکشن، جب ہمارا موڈ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے فائٹ اور فلائٹ کا، اسے ہم الارم کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوپنگ اسٹریٹجی میں ہے فائٹ اور فلائٹ، ٹھیک ہے۔
کچھ لوگ جو ہیں ان کے اندر اتنا اسٹیمنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسٹریس آئے کچھ بھی ہو وہ فائٹ کرنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہر ایک سچویشن میں ٹھہرتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں اور اس میں سروائیو کرتے ہیں، اور مار کھا کھا کے پتھر کو جتنی ٹھوکر لگتی ہے وہ اتنا ہی شیپ میں آتا ہے، تو جس نے جتنی پرابلمس دیکھی ہوتی ہیں وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ سچویشن کو ٹیکل کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہوتا ہے، جو فلائٹ کے موڈ میں ہوتا ہے، فلائٹ والے کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کالج میں زیادہ پڑھاتے ہیں، اس کو چھوڑ کے وہاں جاؤ جہاں تھوڑا پڑھاتے ہیں، ادھر بھی بہت پڑھا رہے ہیں اب دوسرے میں چلے جاؤ، یہ بندہ تنگ کرتا ہے اس کو چھوڑ دو اگلے سے دوستی کر لو، یہ بھی بہت تنگ کر رہا ہے اس کو چھوڑو اگلے سے دوستی کر لو۔ تو کیا ہے کہ فائٹ اور فلائٹ میں جو ہے نا یہ پرابلم آتی ہے کہ جو فائٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ فائٹ کر کے ایک وقت میں جیتنا اور اس میں سچویشن میں جینا سروائیو کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور جو ہر وقت فلائٹ کرنا جانتے ہیں وہ ہر ایک سچویشن سے بھاگنے کی ہی کوشش کرتے ہیں، اور کب تک آپ فلائٹ کرتے رہو گے، کبھی نہ کبھی تو فائٹ کرنی پڑے گی نا۔ تو اس لیے اپنی جو ہے وہ کوشش کرو کہ آپ سچویشن کو کوپ کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرو، جہاں ضرورت ہے صرف وہاں سے فلائٹ کرو تاکہ آپ پرابلم میں نہ پڑو۔ ریزسٹنس کیا ہے؟ موبلائزیشن آف ریسورسز ٹو سالو دا پرابلم، یہ ریزسٹنس ہے۔ یہ ریزسٹنس یہاں پہ فائٹ سے ریلیٹڈ آ گیا کہ ریزسٹنس یہاں پہ یہ آیا کہ جب آپ نے سوچا کہ میں اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے پرابلم کو سولو کر سکتا ہوں، سب سے پہلے آپ کو الارم ہوا، آپ نے تھریٹ کو فیل کیا، دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ سوچا کہ میں اب ریزسٹنس جو ہے نا ریزسٹنس فیز میں آپ نے آ کے یہ سوچا کہ میں نا کوشش کرتا ہوں کہ میں اس اسٹریس سے اپنے آپ کو بچا سکوں، تو میں اپنے ریسورسز کا یوز کرتا ہوں، جیسے کہ ایگزام آ گیا ایک دم سے یا ٹیسٹ پتہ لگا تو ایک دم سے آپ تھریٹنڈ ہو گئے، یہ میری تو تیاری نہیں ہے، میں کیسے کروں گا، یہ ہے وہ ہے، غصہ آ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ کا الارم موڈ اسٹارٹ ہو گیا، ایک دم سے اسٹریس ہو گیا، پھر آپ نے سوچا کہ بھئی میرے پاس سارا دن کافی ٹائم ہوتا ہے، اگر میں اب پراپر اپنا ٹائم بھی دوں، اگر میں سارا دن میں 6 گھنٹے بھی بیٹھ کے پراپرلی پڑھ لیتا ہوں، ریسورسز کا یوز کرتا ہوں، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، بکس ہیں، میرا دوست قریب ہے، زبلون پاس رہتا ہے، بوائز پاس رہتا ہے، میں ان کے پاس بھی جا کے پڑھ سکتا ہوں۔ تو جب آپ نے ریسورسز کا یوز کیا تو یہ ہو گیا ریزسٹنس، آپ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے اندر اپنا کام شروع کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ کنٹینیوڈ اسٹریس کاز اڈیپٹیشن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی اڈیپٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزاشن کیا ہے؟ اڈیپٹیشن جو ہے وہ فیل ہو جائے جب، اور لیول آف فنکشن جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے، جب آپ نے دیکھا کہ بھائی میرے سے تو میں تو نہیں کر پا رہا، اس کے اندر نہیں سروائیو کر پا رہا، ٹھیک ہے، اور میرے سے تو ٹالریٹ بھی نہیں ہو رہا، تو اب میری اڈیپٹیشن بھی فیل ہو رہی ہے، تو اب مجھے جو ہے نا میرا لیول آف فنکشن بھی ڈکریز ہو رہا ہے، تو یہ والا اسٹیج ہے ایگزاشن کا، کہ آپ ایگزاسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الارم میں ایکٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ ہائپوتھیلمک کی، پیٹیوٹری ایڈرینل ایکسس کی، اب اس کے اندر ایکٹیویشن کیسے ہوگی میں آپ کو بتاؤں، اس میں کیچیکولامنز ریلیز ہوں گے، ٹھیک ہے، کارڈیک آؤٹ پٹ انکریز ہو جائے گا آپ کا، ڈائلیٹ ہو جائیں گے ایئر ویز، پیپل ڈائلیٹ ہو جائیں گے، موبلائز ہو جائے گا، گلوکوز جو ہے وہ یوز ہونا زیادہ شروع ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کے اندر جو اسٹورڈ آپ کی کیلریز ہیں، انرجیز ہیں وہ یوز ہوں گی، ٹھیک ہے، کازز جو ہیں وہ ویزو موٹر جو چینجز آئیں گے اس کے کاز بنیں گے، ڈائجیشن ڈکریز ہو جائے گی آپ کی، یعنی کہ بھوک کم لگے گی، پیاس کم لگے گی، اور اس کے علاوہ آپ کی کوگولیشن جو ہے وہ انہانس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کورٹیکل اسٹیرائڈز آپ کے زیادہ کام کریں گے، گلوکوز ایلیویٹ ہو جائے گی، امائنو ایسڈز جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے، اور این اے جو ہے وہ ری ایبزارپشن زیادہ ہو جائے گی، اس کے علاوہ ایکسٹرا سیلولر جو فلوئڈ والیوم ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گا، ہسٹامین اور جو بریڈیکنائن ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ انہیبٹ ہو جائیں گے، اور امیون سسٹم جو ہے وہ ڈپریس ہو جائے گا۔ صرف الارم لیول پہ اتنی زیادہ چینجز آپ کی باڈی میں ایک دم سے آتی ہیں، یہ سمجھ لو کہ سافٹ ویئر ہی سارا آپ کا نیا ہو جاتا ہے، سافٹ ویئر کے اندر وائرس گھس جاتا ہے صرف ایک سٹریس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ریزسٹنس میں کیا ہوتا ہے؟ اڈیپٹیشن اکر ہو جاتی ہے، ایکٹیویشن آف دا ہائپوتھیلمک پیٹیوٹری ایڈرینل ایکسس کنٹینیو ہو جاتا ہے، اس میں اسٹریسر جو ہے وہ میں بی ریزالوڈ، اس میں ریزالو ہو جاتا ہے، باڈی ریٹرن ٹو دا ہومیوسٹیسس پہ آ جاتی ہے، نارمل اپنی اسٹیٹک کنڈیشن میں آ جاتی ہے، میں پروگرس ٹو ایگزاشن، اور اگر نہیں آتی تو یہ ایگزاشن کی طرف بھی موو کر سکتا ہے۔ اسٹریس کنٹینیو ایز دا ریسورس آر ڈپلیٹڈ ہو جائے گا۔ ایگزاشن کیا ہے؟
یہ اکر ہوتی ہے کب؟ when the demands of the stress exceed the person's ability to adapt. جب اڈیپٹیشن جو ابیلٹی ہے جب اس سے بھی بڑھ جاتا ہے تو تب جو ہے وہ جو ہے ایگزوشن اسٹیج جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اس میں فنکشن ڈکلائن ہو جاتی ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہیلتھ پرابلمس اس کے رزلٹ میں آتی ہیں، فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں اور مینٹل سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں اسٹریس کے؟ سائنز اینڈ سمٹمز ہیں کوگنیٹیو ہے. اگر آپ میں سے کوئی، اگر آپ بھی اب کلاس میں ہوتے تو میں کہتی چلو کوئی بچہ پڑھو. سائنز اینڈ سمٹمز میں کیا ہے؟ کوگنیٹیو ہوں گے، بیہیویئرل ہوں گے، ایموشنل ہوں گے اور فزیولوجیکل ہوں گے. کوگنیٹیو کیسے ہوں گے؟ اس میں آپ کی کنسنٹریشن ڈکریز ہو جائے گی، کمپریہینشن اور میموری جو ہے یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں ڈکریز ہو جائیں گی. کوگنیٹیو اگر اس میں آئے گا تو بیہیویئرل میں کیا ہوگا؟ اریٹیبلٹی آ جائے گی، ودڈرال آ جائے گا اور وائلنس آ جائے گا. ٹھیک ہے. ایموشنل میں کیا ہوگا کہ ایموشنلی جو ہے وہ فیئر آئے گا. ٹھیک ہے. اور انگزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہوگا اور فٹیگ ہوگی. فزیولوجیکل میں کیا ہوگا؟ بی پی بڑھ جائے گا، ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا، ریسپریشن بڑھ جائے گی، سومیٹک سمٹمز آئیں گے اور امیون سسٹم جو ہے وہ بھی رسپانس جو ہے وہ اس کا ڈکریز ہو جائے گا. جینیٹک اور ڈیولپمنٹل اس میں چینجز کیا آئیں گی؟ جینیٹکس کس طرح سے آئیں گی کہ اس میں جو جینز ہیں وہ کنٹرول کریں گے اسٹریس رسپانس کو. انڈیویجول جو ہے وہ ہیو ڈفرنٹ رسپانسز ٹو اسٹریس. دیئر از اے جینیٹک کمپوننٹ ٹو کیا ہے؟ فیئرفل بیہیویئر. جینیٹک کمپوننٹس ہوتے ہیں ہمارے جو ہمارے فیئرفل جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. انگزائٹی ڈس آرڈرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیورو بایولوجیکل رسپانسز کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی کہ لائف ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کین افیکٹ اے پرسن اسٹریس رسپانس. ٹھیک ہے. سوشل سپورٹ ہے اور ارلی لائف اسٹریس ہے. ڈیولپمنٹل چینجز یہ آتی ہیں کہ ڈیولپمنٹ میں جو لائف ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ افیکٹ کرتا ہے پرسنس کے اسٹریس رسپانس کو. ٹھیک ہے. اب جس کا جیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ویسا ہی رسپانس دیتا ہے اسٹریس کو. جیسے کہ آپ میں سے اگر کسی نے خدا نخواستہ کبھی اپنی لائف میں تھوڑی سی بھی پرابلم فیس کی ہوئی ہے یا کبھی اسٹریس سے گزرا ہوا ہے تو اس کا چھوٹے چھوٹے اسٹریس کو لینے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور اس کی اڈیپٹیشن جو ہے وہ اور ہوگی. اور جس نے اپنی لائف میں اپنے گھر میں ہے ہی سب سے چھوٹا، جس نے کبھی اسٹریس دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کی اڈیپٹیشن اور ہوگی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اور ایکسپیرینس ٹو ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. اب جیسے جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ کیسے سارا دن محنت کر کے آتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے چلانا ہے، سارا کچھ انہیں پتا ہے. جنہوں نے اپنے گھر خود سنبھالے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ گھروں میں کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، گھروں میں کیسے مشکلات فیس کرتے ہیں ہمارے ماں باپ. تو ان کی اڈیپٹیشن اور ہوتی ہے. جو بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہیں اپنے گھروں میں، جنہوں نے کبھی یہ سب دیکھا نہیں، جن کے سب بڑے بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں، پڑھ گئے ہوئے ہیں، جو فری ہیں، جن کے اوپر کوئی اسٹریس نہیں ہے، ان کو ایک دن اسٹریس لینا پڑ جائے تو بس پھر. تو اس طرح سے ہر ایک کا ڈفرینٹ اڈیپٹیشن ہے، ہر ایک کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے اور سب کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے. ہو جا سیٹ. اچھا، کوپنگ اور ریزیلنس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس میں کوپنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ابیلٹی ٹو کنٹرول ایموشن ہے، اسے ہم ابیلٹی کہتے ہیں، کوپنگ کہتے ہیں. ابیلٹی ٹو پرسیو ریالٹی، اس کو ہم کوپنگ کہتے ہیں. ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا. فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاؤں کہ ہر دنیا میں صرف وہ بندہ کامیاب ہے جو کہ حقیقت میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جب تک آپ حقیقت میں نہیں رہتے، جب تک آپ ریئل لائف میں نہیں رہتے، تب تک آپ سروائیو نہیں کر سکتے. جو فینٹیسی میں رہتے ہیں، جو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، فیوچر ایسا ہوگا، یہ ہوگا. ہاں آپ اچھا فیوچر سوچ سکتے ہو، آپ خواہش کر سکتے ہو، لیکن ریئل میں رہو. فیس کرنا دنیا کو سیکھو. ابیلٹی ٹو تھنک ریشنلی، ہمیشہ لاجیکلی سوچو. ٹھیک ہے. اب جیسے سمپل آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. دو لوگ ہیں، دو لوگوں کی لائف کی سٹوری ہے کہ ایک کی بندی جو ہے وہ یہ کہتی ہے
کہ جیسے ہی میں کہوں مجھے بھوک لگی ہے تو میرے والا کھانا لے کے پہنچ جائے، اور دوسری کہتی ہے مجھے بھوک لگی لیکن میں مینج کر لوں گی، آپ ٹینشن نہ لو۔ تو اس کو پتہ ہے کہ لے کے تو آنا نہیں ہے۔ دوسری والی جو کہتی ہے کہ لے کے فوراً پہنچ جائیں، تو دونوں میں ڈفرینس کیا کہ ایک سٹریس میں رہے گی، نیگیٹیوٹی میں رہے گی، اور دوسری ریئلٹی میں ہے، حقیقت کو ایکسیپٹ کرتی ہے، وہ اس طرح سے رہے گی۔ ابیلٹی ٹو پرابلم سولو ہے، چیزوں کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابیلٹی ٹو پرابلم سولو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوپنگ ہے، اور یہ کلچرلی جو ڈیفائنڈ کیا جائے چیزوں کو، وہ کوپنگ ہے، کہ ہمارا کلچر ہی یہی ہے، ہم نے یہی کرنا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو کلچر سے ہٹ کے ہی چیزیں کرنی ہیں اور ہمیں وہی ریسورسز ملنے چاہیے، تو وہ چیز غلط ہے۔ ہر چیز آپ کے اکارڈنگ نہیں ہو سکتی، ہمیں کلچر کو، معاشرے کو بھی لے کے چلنا ہوتا۔ ریزیلینس کیا ہے؟ دا ابیلٹی ٹو باؤنس بیک، ٹھیک ہے۔ ریزیلینس کیا ہے؟ کہ ابیلٹی ہونا کہ واپس باؤنس کر سکیں چیزوں کو۔ دا پازیٹیو کیپیسٹی ٹو کوپ ود دا اسٹریس کیا ہے؟ ریزیلینس ہے۔ پرووائڈ ریزسٹنس نیگیٹو ایونٹس پہ ریزسٹنس پرووائڈ کرنا یا ریزسٹ کرنا، ہاں کیا ہے؟ یہ ریزیلینس ہے، یہ ہارڈینس بھی ہے اور ریسورسفلنس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اڈیپٹیو کوپنگ ہے، میل اڈیپٹیو ہے، اور ایکٹیو کوپنگ ہے، ٹھیک ہے۔ میل اڈیپٹیو کوپنگ کیا ہے؟ کنٹریبیوٹ ٹو ریسولوشن آف دا اسٹریس رسپانس۔ ہاں جی، اسٹے سیف، اسٹے کام، ٹھیک ہے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، آج کل جو چل رہا ہے۔ اچھا بچوں بس کرو، اتنے میسیجز کرتے ہو، میں تم لوگوں کی نا چیٹ بند کروا دینی ہے، اپنی بھی باتیں کرتے رہتے ہو۔ اڈیپٹیو کوپنگ کیا ہے؟ کنٹریبیوٹ کرنا ریسولوشن آف دا اسٹریس رسپانس میں، یہ اڈیپٹیو کوپنگ ہے۔ میل اڈیپٹیو میں اسٹریٹجی ہے دیٹ کاز فردر پرابلم۔ میل اڈیپٹ میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کوپ ہی نہیں کر پا رہے، آپ مسئلے کا حل ہی نہیں کر پا رہے، بلکہ آپ اس کو زیادہ مسئلہ بڑھا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ اب 3 لوگوں میں لڑائی ہو گئی ہے، 2 لوگ لڑنے کے بعد جب ادھر ادھر ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اب اس مسئلے کا حل کرنا ہے، تو اس میں سے 2 یہ کہہ رہے ہیں، باہر سے 2 لوگ آئے ہیں اور ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ چل بھائی صلح صفائی کرا دیتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کہہ رہا ہے نہیں، یہ لڑائی بڑھ بھی سکتی ہے، اس لیے 15 پہ فون ملاؤ تاکہ مسئلے کا حل 15 والے آ کے ملائیں۔ تو اس میں سے اڈیپٹیو جو جس کی اپروچ ہے وہ کس کی ہے؟ جو کہ صلح صفائی کرانا چاہ رہا ہے۔ میل اڈیپٹیو وہ ہے جو کہ بات کو بڑھا رہا ہے، وہ فردر پرابلم کروا سکتا ہے، اپنی طرف سے اس نے سمجھداری کا مشورہ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے مسئلہ بگڑ جائے گا۔ ایکٹیو کوپنگ کیا ہے؟ ایکٹیولی سیکنگ ریزولوشن ٹو دا اسٹریس۔ ایکٹیو کوپنگ کیا ہے؟ آپ نے ایکٹیولی سیک کیا ریزولوشن کو ٹو دا اسٹریس، کے اسٹریس جو ہے وہ ایکٹیولی جلدی سے اس کو ہم ریزالو کر سکیں۔ پروموٹ کرنا ہے اڈیپٹیو کوپنگ کو، وہ کیسے ہوگا؟ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے، یعنی کہ حقیقت میں رہ کے آپ ایکسپیکٹ کرو، یعنی کہ سیٹ ریئلسٹک گولز، آپ یہ نہیں کہ وہ فلانا میرے لیے کر دے گا، ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، وہ تو کر ہی دیتا، پتہ لگے وہی سب سے زیادہ تیرے سے چڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ریئل سنیریو میں رہ کے ڈیسیژنز لینے ہیں۔ پلاننگ میں کیا کرنا ہے؟ اینٹیسپیٹ کرنا ہے پرابلمس کو، ٹھیک ہے، اور ہیو اے بیک اپ پلان۔ اینٹیسپیٹ کرو، فیس کرو پرابلم کو، وربلائز کرو، ڈسکس کرو کہ بھئی ہاں یہ پرابلم ہے تو ہے، اور اس کا بیک اپ پلان بھی پہلے ہی سوچ لو کہ بھئی ایسا ہونا ہی ہے۔ ریفریم کرنا ہے کیسے؟ چینج دا وے یو لک ایٹ تھنگس، اپنا لوگوں چیزوں کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے اسے چینج کرو، اور ریلیکسیشن موڈ میں آؤ، لرن ریلیکسیشن ٹیکنیکس، ٹیک ٹائم آؤٹ فار لیئرس، اپنے لیے ٹائم آؤٹ ٹیکنیک یوز کرو تاکہ آپ اپنے خوشی کے لیے، اپنے جو ہے وہ موڈ اچھا کرنے کے لیے، اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے باہر نکلو، گھومو پھرو اور ریلیکس ہونے کی کوشش کرو۔ ایکٹیو کوپنگ اور اڈیپٹیو کوپنگ میں کیا فرق ہے میں بتاتی ہوں۔ ڈسکس کرنا ہے پرابلم کو، یوٹیلائز کرنا ہے آپ نے ایگزسٹنگ سوشل سپورٹ کو ٹو پرابلم سولو۔ آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے اپنے جو آپ کے پاس سوشل سپورٹ آلریڈی موجود ہے، سوشل میں آپ کے فرینڈس، فیملی ممبرس وغیرہ آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی جو کمیونٹی ہیلتھ نرس ہے، یا آپ کو آپ کے پاس سوسائٹی میں جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز وغیرہ ہیں آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو ریکریشنل پلیسز ہیں آپ کو جو سپورٹ کے لیے ملے ہوئے ہیں آپ کے انجوائمنٹ کے لیے، آپ وہاں جا سکتے ہو اپنی پرابلم کو سولو کرنے، اچھا فیل کرو گے، بیٹر فیل کرو گے، تو اس طرح کی آپ جو ہے وہ پارٹیسپیشنز کر سکتے ہو۔
एक्टिवली आप सीक कर लेते हो रेजोल्यूशन को टुवर्ड्स द स्ट्रेस, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करते हो। अब उसमें एक्टिवली आपने उसको सीक का मतलब है आपने एक्टिवली उसको पाने की कोशिश की है। अडेप्ट में आपने कंट्रीब्यूट किया है कि आप रेजोल्यूशन कर सको स्ट्रेस के रिस्पॉन्स की तरफ। यहाँ पे आपने स्ट्रेस का एक्टिवली सोल्यूशन निकाल लिया है, ढूंढ लिया। एक में आपने फ़ौरन से स्ट्रेस का सॉल्यूशन निकाल लिया है, दूसरे में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है उसको मैं किसी तरह सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है ज़बलून? प्रमोट हो गया है। अब पहले हमने हम देख रहे हैं प्रमोट करना अडेप्टिव कुकिंग को, ठीक है। तो इसके बाद ट्रेनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी, प्लानिंग थी, रिफ्रेमिंग थी, रिलैक्सेशन थी और प्रॉब्लम की डिस्कशन थी। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग है, न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है और स्लीप है। ट्रेनिंग क्या है? आपने प्रिपेयर करना है फॉर स्ट्रेसफुल इवेंट्स के लिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी। पेशेंट्स को हमने ट्रेन करना है। न्यूट्रिशन ऐसी देनी है जिससे स्ट्रेस कम हो। जब आपका डाइट अच्छी होगी तो आपका स्ट्रेस का लेवल भी कम होगा। ईट हेल्दी है, अवॉइड स्किपिंग मील्स। आप खाने मील्स जो स्किप करते हो वो करना छोड़ दो, स्ट्रेस कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको फ्रेश करते हैं। आपका एड्रेनालिन रिलीज होता है, आपका डोपामिन रिलीज होता है और आपके अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको फ्रेश रखते हैं, आप हेल्दी फील करते हो। स्लीप में क्या है? गेट एडिक्वेट स्लीप। आप मुनासिब नींद लो, एडिक्वेट लो, ज़्यादा से ज़्यादा सो। अवॉइड फटीग, अवॉइड मैल अडेप्टिव कुकिंग। कैसे आप मैल अडेप्टिव कुकिंग से आप अवॉइड कर सकते हो? ब्लरिंग ऑफ बाउंड्रीज। आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियर कट होनी चाहिए, ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए। ब्लर्ड का मतलब है धुंधली। धुंधले धुंधले स्केच बनाए हुए हैं, पता ही नहीं है मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐਵੇਂ ही हवा में तीर चलाते रहते हैं, तो ये गलत है। अवॉइडेंस करना है और विदड्रॉ करना है। किन से? स्ट्रेस से। स्ट्रेस से अवॉइड करो, स्ट्रेस से विदड्रॉ करो। नेगेटिव एटीट्यूड से आप अवॉइड करो। नेगेटिव एटीट्यूड जो है सारे फसादात की जड़ जो है वो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी से अवॉइड करो। नेगेटिविटी को बाय बोलो, ठीक है। एंगर आउटबर्स्ट बर्स्ट जो आपके होते हैं उनसे अवॉइड करो। एंगर नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। आज हमने एंगर मैनेजमेंट पढ़ी है, वो टेक्निक्स आपने यूज़ करनी है। अल्कोहल और ड्रग्स से आपने अवॉइड करना है। ये चीज़ें क्या करती हैं? मैल अडेप्टेशन करवाती हैं, क्योंकि जब ये वाली चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह, तो आप उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बजाय, अडेप्ट करने के बजाय, अडेप्टिव कुकिंग करने की बजाय आप क्या करते हो कि सिगरेट पी लिया, स्मोक कर लिया, ड्रग्स ले लिया और ये अल्कोहल ले लिया। तो समझते हैं लोग कि उसी से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, लेकिन होती नहीं है। होपलेसनेस जो है वो भी क्या है? मैलाडेप्टिव करवाती है। नेगेटिव जो सेल्फ टॉक है, अपने बारे में गलत बातें ना करो। मैं मेरे साथ तो होता है, मैं तो हूँ ही इसी लायक, मेरे साथ यही होना चाहिए, मेरे साथ सारे ही ऐसे करते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही ऐसे हूँ, ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा रीसेंटमेंट आपने करना है, यानी कि अपने सेंटिमेंट्स जो हैं उनको रीएडजस्ट करना है, ठीक है। वायलेंस से आपने अवॉइड करना है, वायलेंट नहीं होना। रेजिलेंस के जो फैक्टर हैं उनको कैसे प्रमोट करोगे? पॉजिटिव रोल मॉडल बनने की कोशिश करो, ठीक है। ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए, मॉरल कंपास होना चाहिए, ठीक है। और ऑल्ट्रिज्म होना चाहिए, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, सोशल सपोर्ट होनी चाहिए। अब देखो ना कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी जो है वो सारे मसले का हल है। कोई भी मज़हब जो है वो लड़ाई नहीं चाहता, कोई भी मज़हब जो है वो परेशानी नहीं देता। वाहिद एक जगह है, वाहिद पूरी दुनिया में एक जगह है जहाँ पे सुकून है, वो है खुदा का घर, ठीक है। वाहिद एक जगह है जहाँ पे सुकून मिलता है, सारे मसले हल होते हैं, वो सिर्फ क्या है कि हमारे खुदा का घर है, जहाँ पे जब हम खुदा से बात करते हैं तो हमारे सारे मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो खुदा से बात करो, ठीक है। या आप आपके जो रिलीजियस लीडर्स हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। ऑल्ट्रिज्म क्या है? ये प्रिंसिपल और मॉरल प्रैक्टिस है ऑफ कंसर्न फॉर हैप्पीनेस ऑफ अदर बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, और रिजल्टिंग इन अ क्वालिटी ऑफ लाइफ बोथ मैटरनल मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। यानी कि ऑल्ट्रिज्म क्या है? ये ऐसे प्रिंसिपल्स और मॉरल प्रैक्टिस है हमारी जो कि रिलेटेड है
کس سے کنسرن ہے، جس کا ہیپینس سے انسانوں کے یا جانوروں کے یا کسی بھی جو ہے وہ لیونگ تھنگ کے، جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے وہ جو بھی انسان ہے یا جانور ہے اچھے سے سروائیو کر پاتا ہے۔ سوشل سپورٹ میں نے آپ کو بتایا، آپ کا جو فرینڈ ہے، آپ کا جو فیملی ممبر ہے، آپ کا جو دوست ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہو سوشل سپورٹ میں۔ پازیٹیو رول ماڈل آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ نے ٹرانسمٹ کرنا ہے، ایٹیٹیوڈ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، ویلیوز آپ نے ویلیوز کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، جو آپ رکھتے ہو ان ویلیوز کو آپ نے ایک سیٹ اسٹینڈرڈس پہ رکھنا ہے اور انہیں اویل کرنا ہے۔ اور آپ ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو قدریں ہیں، اردو میں جسے کہیں گے کہ آپ ویلیوز جو ہے وہ آپ کی کیا ویلیوز ہیں، آپ کی کیا تھنکنگ ہے چیزوں کے بارے میں۔ اچھا، اور دوسرا اسکلز ہونی چاہیے آپ کے پازیٹیو رول ماڈل کے لیے، آپ کے پاس آپ کی پراپر اسکلز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پیٹرن آف تھاٹس اینڈ بیہیویئر جو ہے وہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ایکسیپٹ کریں اور اس کو لے کے جو ہے وہ آپ کو ایز اے رول ماڈل جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں معاشرے میں۔ آپٹیمزم کیا ہے؟ پازیٹیو آپ کے بلیوز ہونے چاہیے، ایسوسیٹیڈ ود ویل بینگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوگنیٹیو ریفریمنگ ہو، پازیٹیو آپ کی تھنکنگ ہو، ریفیوٹ ہو نیگیٹو تھنکنگ کا، کہ آپ جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کو جو ہے وہ ختم کرنے والے ہو۔ اور دوسرا بلیو ہو آپ کا میننگ فل کاز کے اندر۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ایکنالج ریلیونٹ نیگیٹو فیکٹرز کو آپ نے ایکنالج کرنا ہے۔ ہیومر کس طرح سے ہوگا کہ آپ ہائیلی افیکٹو ہو، میچور کوپنگ میکانزم ہو، another of the souls weapon for the fight for self preservation ہے۔ it is well known that humor more than anything else in the human makeup، ٹھیک ہے، can provide an aloofness and ability to rise above any situation even for a few seconds۔ یہ کیا ہے؟ کمپلیٹ کوٹیشن ہے جو کہ میچور کوپنگ میکانزم سے ریلیٹڈ بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مورل کمپاس کیا ہے؟ کنڈکٹ ہے مورل انوینٹری کا، کہ لک ناٹ فار اینی گریٹر ہارم دین دس، ٹھیک ہے۔ ڈسٹرائنگ دا ٹرسٹ ورتھی سیلف ریسپیکٹنگ ویل بیہیوڈ مین ود ان یو، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ اپنے اندر جو ہے ویل بیہیوڈ اور سیلف رسپیکٹڈ یا ٹرسٹ ورتھی آپ کے اندر جو بندہ ہے موجود، اس کو آپ جو ہے وہ رسپیکٹ دو اور اس کے اوپر توجہ دو اور اسے ہارم نہ پہنچاؤ۔ یعنی کہ آپ کے اندر جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کے اندر معصومیت ہے اور جو کہ اپنی عزت سیلف رسپیکٹ کے بارے میں جانتا ہے، جو ویل بیہیو کرنا جانتا ہے، اسے آپ ویلیو دو، اسے باہر لے کے آؤ، اسے اندر دباؤ نہ۔ مینٹین یور انٹیگریٹی۔ اب اس سے ریلیٹڈ چلو بس کرتے ہیں، یہیں پہ بس کرتے ہیں۔ اب ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ٹائم یہاں سے، ٹھیک ہے۔ پروموٹ کرنا ہے ہم نے ریزیلنس فیکٹرز کو، وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے کیا کیا فیکٹر، کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان فیکٹرز کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے۔ تو ابھی ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوش؟ یہ ریٹین ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی کوشچن ہے آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہو اس سے ریلیٹڈ۔ ہے کوئی بات اس سے ریلیٹڈ؟
کچھ سمجھ آئیے اسٹریس کیا ہے؟ اچھا یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ہی لیکچر بھیج دیتی ہوں، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھنا ضرور، ٹھیک ہے؟ جو لیکچر ہم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں آپ اس کو ساتھ ہی ریوائز کر لو گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ پرابلم نہ آئے آگے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سلائڈس ہی ہیں اس کی، اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر دیکھیں گے کوئی اور جب یہ اینڈ ہو جائے گا۔ چلو بچے ٹھیک ہے، آپ لوگ پھر اب ریسٹ کرو، لنچ کرو، تو ہم نیکسٹ ملتے ہیں پھر اگلے لیکچر میں، ٹھیک ہے؟ ابھی میم جو ہیں آپ کی میم نسرین کے ساتھ جو لیکچر تھا وہ بھی میں آپ کا لوں گی، وہ آج یا کل میں، کل ہے میرا خیال، تو کل بھی میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج دو ہوئے تھے لیکن کل ایک ہوگا اور پرسوں بھی میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سلائڈز رہ گئی ہیں یہ ہم کی بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔ چلو بچوں اوکے بائے، اپنا خیال رکھو، عید کی تیاریاں کرو، خدا حافظ۔